چیرکی روڈ پر دریاپور کے قریب حاجی پور میں فیوچر اکیڈمی کے زیر اہتمام جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اکیڈمی کے طالب علموں نے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ بطور مہمان خصوصی مدرسہ محمودیہ شیرگھاٹی کے محتمم قاری سید قطب الدین پروگرام میں شامل ہوئے۔ جلسے کی صدارت حافظ امتیاز احمد ندوی نے کی و نظامت حافظ محمد ثناء اللہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر طلباء نے مختلف دینی اور علمی پروگرام پیش کیے۔ حافظ محمد طلحہ کے تلاوت کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا۔ حمد باری تعالیٰ واضح رشید اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ثناء اللہ نے پیش کیا۔ وہیں اردو اسپیچ محمد حمزہ، محمد کامل اور انگلش اسپیچ محمد ارحم، محمد سہیل، محمد زائم مصطفیٰ وغیرہ بچوں نے اپنی نعت پاک اور تقریر کے ذریعے قابلیت کا مظاہرہ کیا۔ مہمان خصوصی سید قاری قطب الدین نے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف عبادت یا مسجد تک محدود نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ہر شعبے میں بہترین عملی مثالیں قائم کی ہیں۔ چاہے معاملات ہوں، اخلاق، تجارت یا تعلیم، ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل نمونہ ہیں۔ مہمان خصوصی نے مزید کہا کہ فیوچر اکیڈمی اس سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ ایک مسلمان طالب علم کو صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ دینی فہم بھی حاصل ہونی چاہیے تاکہ وہ مکمل انسان بن سکے۔ صدر جلسہ مولانا امتیاز احمد ندوی نے کہا کہ فیوچر اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی مکمل اہتمام کر رہا ہے۔ بچے انگریزی، ہندی، سائنس کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن اور عالم دین بھی بن رہے ہیں۔ ووٹ آف تھینکس پیش کرتے ہوئے فیوچر اکیڈمی کے ٹیچر انچارج راشد بن حسن نے کہا کہ یہ ادارہ ہمارے ڈائریکٹر نیاز احمد صاحب کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ یہ گیا ضلع نہیں بلکہ مگدھ میں اپنے طرح کا الگ اسکول ہے۔ سی بی ایس ای کے طرز پر ایک اسلامک رہائشی اسکول ہے جہاں ایک بڑے کیمپس میں مسجد، کھیل کا میدان، اسمارٹ کلاسز، بڑا کمپیوٹر لیب، لائبریری کے ساتھ ساتھ یہاں کا ہاسٹل نامور بورڈنگ اسکولوں کے طرز پر بنایا گیا ہے۔ یہاں انگریزی زبان کی مہارت کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ، حدیث کی تعلیم کے علاوہ تقریر اور تحریر کے میدان میں بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارا جا رہا ہے۔ بہرحال فیوچر اکیڈمی کی جانب سے منعقد جلسہ سیرت النبی کے موقع پر مولانا حذیفہ المظہری، اکونا پنچایت کے پیکس چیئرمین رشید الحق، مکھیا نمائندہ محمد قمر الدین، ایڈوکیٹ نسیم الدین، ڈاکٹر سعید خان، گاندھی آزاد پبلک اسکول کے فاؤنڈر محمد علی، سماجی کارکن وکیل احمد، نوشاد احمد، ٹیچر ندیم اختر، محمد راجو، ذاکر احمد، آصف کریم خان، ایم ڈی رضا، اظہر علی، عطاء الرحمان، مفتی عبدالباری، ایم ڈی جمشید کے علاوہ فرید خان، عمران خان، دانش خان پپو، رضی احمد، شمیم خان وغیرہ مہمانوں اور گارجینز نے ادارے کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ عوام کو چاہیے کہ فیوچر اکیڈمی کو قریب سے دیکھیں، سمجھیں اور اس ادارے کا حوصلہ افزائی کریں۔ عمران علی، ویژن آج کل۔ چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں چونکہ بچوں نے کافی تیاری کر رکھی تھی اس پہ، تو اس موقع سے یہ جلسے کا اور چھوٹی سی نشست کا انتظام کیا گیا تاکہ بچے اپنی صلاحیت کا اظہار پبلک کے سامنے بھی کر سکے، اپنے گارجین کو بتا سکے کہ ہم نے اتنے دنوں میں کیا سیکھا ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت کیسی ہو رہی ہے اور دینی تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ اس مظاہرے کے لیے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے اگر آپ ویژن پہ جائیں گے اور تو آپ پائیں گے کہ یہ ادارے کی بنیادی اس پہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت اور ان کی دینی ضرورت کو مکمل کر سکے یا ان کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اب ظاہر ہے کہ تعلیم کے اندر یہ ہم نے تقسیم کر رکھا ہے اردو اور ہندی اور انگلش
لیکن انگلش ایک ضرورت ہے، اور یہ بتانا ہے کہ مسلم ادارہ ہو یا مدرسہ ہو، تو ان سب اداروں میں آج کل دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ انگلش لینگویج پہ کافی دھیان دیتے ہیں، اور جس کا مظاہرہ آج بچوں نے کیا ہے، جسے آپ نے دیکھا۔ اکیڈمک کریکولم جو ہم لوگ کور کرتے ہیں ایکچولی CBSE اور وتھ دینی تعلیم، تو جب فجر کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد جو بچے نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے امام صاحب جو ہیں کلام پاک و حدیث یہ سارے بچے کو بتاتے ہیں۔ پھر بچے آتے ہیں، چونکہ ریسیڈینشیل اسکول ہے، پھر وہ ناشتہ واشتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ناشتہ کرنے کے بعد اپنا اسکول یونیفارم پہنتے ہیں، اور جو CBSE کریکولم اپنے پاس ہے وہ 8 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک وہ اسکول چلتا ہے، سارے کلاسز چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں میتھ، سائنس، انگلش، SST، کمپیوٹر وغیرہ سارا اس میں یہ چیز ہے۔ تو ہم لوگ کو جو پڑھانے کا ایکچولی طریقہ ہے کہ ہم لوگ CBSE اینڈ ICSE بورڈ، ٹھیک ہے، جس میں سے ICSE بورڈ میں سے ہمارا جیسے کہ مان لیتے ہیں پیئرسن جو ہے IT فاؤنڈیشن، سائنس کی بات کر لے تو ٹھیک ہے، یا میتھس کی اگر بات کر لے تو NCERT تو ہے ہی، ساتھ میں RS اگروال along with RD شرما، ٹھیک ہے، کمبائنڈلی ہم لوگ اس کو کیا کیا ہے، ہم لوگوں نے ایک سلیبس بنا دیا ہے۔ یو جسٹ گو تھرو دا نوٹس بک آف دا اسٹوڈنٹس اینڈ یو کین فائنڈ دیٹ ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹس ہیو دا نوٹ بکس ہیز دا کمبینیشن آف ICSE اینڈ CBSE بوتھ۔ تو آپ کو لگے گا پتہ کہ اس میں ICSE اور CBSE دونوں کا ہے، کیونکہ مجھے صرف 10th پاس نہیں کروانا، صرف 11 12 پاس نہیں کروانا، ہمیں کچھ بنانا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو دین میں بھی اور دنیا میں بھی، تاکہ وہ اولمپیاڈ کوالیفائی کر سکے، NTSE کوالیفائی کر سکے، ان کمنگ فیوچر وہ نیٹ اور JEE وغیرہ کریکٹ کر سکے، اور اکارڈنگ ٹو دا گول دے کین اچیو دیئر ٹارگیٹ، ٹھیک ہے۔ ان دس وے وی کور دا کریکولم اینڈ آفٹر دا اسکول، ٹھیک ہے، وہ جاتے ہیں مسجد، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز 1:30 بجے وہاں ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ آتے ہیں اپنا کھانا وانا اگر کھاتے ہیں ان کا چلتا ہے وہاں پہ ڈنر، لنچ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور لنچ کے بعد پھر 2 بجے سے پھر ہمارا 2 سے 3 ڈاٹ کلاسز چلتے ہیں۔ جس بچے کو میتھس میں ڈاٹ ہو، سائنس میں ڈاٹ ہو، وہ ڈاٹ کلیئر ہم لوگ کرتے ہیں، اور سارے ٹیچر یہاں پر اکارڈنگ ٹو روٹین وہ رکتے ہیں، جو ٹیچر باہر سے آتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو روٹین رکتے ہیں، اور جو یہاں پر ہیں تو ہے ہی ہیں۔ اس کے بعد وہ بچے چلے جاتے ہیں، پھر شام میں مطلب کہ وہ آرام سے آرام کرتے ہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ کھیل کود کرتے ہیں، پھر مغرب کے بعد واٹ ایور وی ڈیلیور دا ہوم ورک ٹو ڈو اینڈ دے مچ ہیو ٹو شو ان دا کلاس، پھر وہ ہوم ورک کرتے ہیں مغرب کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پر بھی ڈاٹ کریٹ ہوتا ہے تو ہمارے وارڈن ہیں وہ ڈاٹ کو اس کو کلیئر کرتے ہیں، تاکہ بچے جب تک ایک بچے کا ڈاٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے، آپ یقین جانیں ہم دوسرے ٹاپک کی طرف موو نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دینی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ جو سائنس اوریجنٹ ہوا وہ قرآن سے اور اسلام سے اور ادر ہولی بکس کی بات کر لیں، آپ بات کر لیں ریفریکشن کی، آپ بات کر لیں ریفلیکشن کی، آپ بات کر لیں پولرائزیشن کی، آپ بات کر لیں ڈفریکشن کی، آل دیٹ مینشن ان دا قرآن ان آل ہولی بک،